أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کی تحریف کرتے ہیں ان کلمات کی جگہوں سے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانیں گے اور کہتے ہیں کہ تو سن لے اس حال میں کہ تو سننے والا نہ ہو اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے. اور لفظ رائنا بھی کہتے ہیں. اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور آپ ہمیں سن لیجئے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور آپ سن لیجئے اور ہمیں دیکھ لیجئے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ سیدھا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے بس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے زبان موڑ کر بات کرتے تھے ایسے الفاظ بولتے تھے جن کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا تھا اور دل سے وہ دوسرا معنی مراد لیتے تھے. ان میں ایک لفظ رائنا بھی تھا جس کا ایک معنی تو ہے ہماری رعایت فرمائیں اور یہ لفظ ان کی زبان میں موت کی بد دعا کے لیے بھی بولا جاتا تھا. اور ساتھ ساتھ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تو کہتے تھے کہ سمعنا ہم نے بات سن لی اور ساتھ ساتھ وہ عصینا بولتے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں. یعنی ظاہری مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے لیکن ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کی ہی بات نہیں مانیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ سنیے تو ساتھ ایک لفظ ملاتے تھے غیر مسمعین جس کا معنی یہ ہے کہ تم سننے والے نہ رہو تمہاری سننے کی طاقت ختم ہو جائے. ایک طرح کی بد دعا تھی. ایک مقصد ان کا یہ تھا اور دوسرا اس لفظ کا معنی یہ تھا کہ آپ کو کوئی ناپسندیدہ بات نہ سننی پڑے. تو ظاہراً کچھ اور حقیقت میں کچھ اور. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان کو ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے. ان کو یوں بولنا چاہیے سمعنا ہم نے سنا و اطعنا اور ہم نے مان لیا کیونکہ اطعنا میں دوسرا کوئی معنی ہے ہی نہیں سوائے اطاعت کے. اور اسمع کہیں غیر مسمعین ساتھ نہ ملائیں انظر نہ کہیں راعنا نہ کہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے. یہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر لائیں گے بھی تو بہت کم لوگ ایمان لائیں گے. اسی لعنت کے سبب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں. یہود کا یہ مزاج بہت پرانا ہے. یہود آج بھی اپنے اسی مزاج پہ کڑا ہے. وہ بدبخت آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں. آج بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. آج بھی وہ آپ کے کارٹون بناتے ہیں. آپ کے دین کا استہزاء کرتے ہیں. یہ دراصل ان پر پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. جب وقت آئے گا تو اللہ رب العزت ان کو بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے چاہے وہ قیامت کے دن ہی کیوں نہ ہو.